الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، شریعت اسلامیہ ہمیں عزت نفس، خودداری، محنت اور کفایت شعاری کی تعلیم دیتی ہے، اور دوسری طرف دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا، بغیر وجہ کے مانگنا، شریعت اسلامیہ اسے ناپسند کرتی ہے، بلکہ اس سے انسان کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ہاتھ سے کمانے کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بندہ اپنی رسی اٹھاتا ہے، جنگل میں جا کر کے لکڑیاں کاٹ کر اپنی پیٹھ پہ اٹھا کر کے اسے فروخت کرتا ہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی کے آگے اپنے ہاتھ کو پھیلائے۔ ہو سکتا ہے وہ اسے دے یا نہ دے۔ اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت، فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کے آپ سے سوال کیا۔ نبی علیہ السلام نے جب اس کی طرف دیکھا، یہ دیکھنے میں تندرست اور ٹھیک ٹھاک تھا۔ آپ نے پوچھا، گھر میں کیا ہے؟ کہنے لگا، گھر میں ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ ہے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ تو جب یہ انصاری صحابی وہ ٹاٹ اور پیالہ لے کر کے آئے تو آپ نے ہاتھ میں پکڑ کے پوچھا، کون ہے جو اسے خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا، اللہ کے نبی، میں اسے 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ 2-3 دفعہ آپ نے فرمایا تو دوسرے نے کہا، جی میں اسے 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے یہ ٹاٹ اور پیالہ دے کر کے 2 درہم لے لیے۔ آپ نے اس انصاری کو 1 درہم دیا، فرمایا اس سے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا خرید لو۔ پھر دوسرا درہم دیا اور فرمایا، جاؤ اس سے کلہاڑی خرید کے لاؤ۔ جب یہ کلہاڑی خرید کے لائے تو نبی علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے خود اس کے اندر لکڑی کا دستہ پیوست کیا، اسے دیا، کہا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کر کے لا کے فروخت کرو اور 15 دن بعد میرے پاس آنا۔ تو یہ انصاری نے اسی طرح کیا۔ 15 دن جب اس نے لکڑیاں کاٹ کے لا کے بازار کے اندر فروخت کی تو وہ 10 درہم کما چکا تھا۔ جب 15 دن بعد آیا 10 درہم لے کے تو آپ نے فرمایا، اس کا کچھ کپڑا لے لو، کچھ راشن وغیرہ لے لو۔ اس سے اس کی حالت بہتر ہو گئی، یعنی 15 دن محنت و مشقت کرنے کے بعد اس کا فقر و فاقہ ختم ہو گیا۔ ناظرین کرام، اگر دیکھا جائے ظاہری طور پہ وہ بندہ تنگ دست تھا، یعنی فقیر تھا، جو صرف ایک ٹاٹ اور ایک پیالے کا مالک تھا۔ نبی علیہ السلام نے ایسے اس کی مدد کرنے کی بجائے آپ نے اسے خودداری، محنت اور رزق حلال کی اہمیت و فضیلت کو بیان کیا اور اسے یہ تعلیم دی، یعنی یہ تھا نبی علیہ السلام کا اپنے صحابہ کی تربیت کرنا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ بندہ جو ہمیشہ لوگوں سے سوال کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، جو بندہ اپنے مال میں اضافہ کرنے کے لیے لوگوں سے مانگتا ہے، گویا کہ وہ انگارے جمع کر رہا ہے، چاہے تھوڑے کرے یا زیادہ کرے، یہ ہے بغیر ضرورت کے، بغیر مجبوری کے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا، گویا کہ انگارے جمع کرنا ہے۔ اسی طرح عزیزو، یاد رکھیے گا، کس صورت میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا جائز ہے یا لوگوں سے سوال کرنا جائز ہے۔ قبیصہ بن مخازن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کا ضامن بنا اور اس ضمانت کی وجہ سے میں نے نبی علیہ السلام سے آ کر کے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، میں فلاں کا ضامن بنا تھا، اس کی چٹی مجھ پہ پڑ گئی ہے، میری مدد کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تھوڑا رک جاؤ، کوئی صدقہ وغیرہ آتا ہے تو ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اسی اثناء میں نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کو مخاطب کر کے فرمایا، اے قبیصہ، صرف 3 لوگوں کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ نمبر 1، وہ بندہ جو کسی کا ضامن بنے اور ضمانت اس پہ آ جائے، وہ اس کا اہل نہ ہو تو وہ اس کی ادائیگی تک کسی سے سوال کر سکتا ہے۔ نمبر 2، وہ بندہ جو کسی آفت مصیبت کی وجہ سے اس کا مال تباہ ہو جائے تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے تک لوگوں سے مانگ سکتا ہے۔ نمبر 3، جس کو فاقے پڑ جائیں، یعنی فقر و فاقے کی حالت کے اندر
پھر اس کی قوم کے 3 معتبر لوگ اس کے حق میں گواہی دیں، واقعہ ہی اس بندے پہ فاقے ہیں، پھر اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان 3 لوگوں کے علاوہ کسی کے لیے سوال کرنا، لوگوں کے آگے اپنے ہاتھ کو پھیلانا یہ حرام ہے۔ اگر کوئی سوال کرتا ہے تو وہ حرام کھاتا ہے۔ بھیک مانگنا یہ انسان کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے۔ اسی طرح وہ جو مستحق لوگ ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں، ان کا حق مارا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ بندہ سستی کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ کبھی بھی محنت نہیں کرتا۔ دوسری طرف شریعت اسلامیہ نے ہمیں محنت، اس کے بعد قناعت، اللہ تعالیٰ پر توکل کا ہمیں درس دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔